ماحول کا اثر نہ صرف ہماری ذہنی، نفسیاتی، روحانی صحت پر پڑتا ہے بلکہ ہماری جسمانی صحت پر بھی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے وزن پہ بھی اس کا خاطر خواہ اثر پڑتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ شہری آبادی میں رہنے والے لوگوں کا وزن دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے وزن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ خاص وجوہات گاؤں کے لوگوں کی، دیہی علاقے کے لوگوں کی خوراک، ان کا رہن سہن، ان کی زیادہ ورزش وغیرہ وغیرہ ہیں۔ آپ نے بہت کم کسی گاؤں میں کوئی موٹے لوگ دیکھے ہوں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام پر جاتے ہوئے اپنے ساتھ کوئی گھر سے کچھ تیار کھانا لے کر جاتے ہیں، یا اپنے کام کی جگہ پر وہ کوئی صحت بخش چیز خرید کر کھاتے ہیں۔ چونکہ ہم اپنی زندگی میں دوپہر کے کھانے کو لازم سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے دفتر، دکان یا ورکشاپ میں کوئی بھی جو قرب و جوار میں ہمیں جو بھی چیز ملتی ہے علم غلم وہ ہم اٹھا کر کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اور ان چیزوں میں بھی زیادہ تر کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ ہی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دودھ والی چائے کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہم دودھ والی چائے جو ہم بے دریغ استعمال کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم اس کی کیلوریز کو کسی شمار میں ہی نہیں لاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ چائے بھی ایک دودھ والی، چینی والی، شکر والی چائے جو ہے وہ ایک مکمل خوراک ہے اور ہائی کیلوری ڈائٹ میں شامل ہے۔ جس بھی معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی خوراک کا ہمارے وزن پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد نہاریاں اور رنگ برنگی مٹھائیاں ہی نظر آئیں گی اور لوگ بکثرت ان کا استعمال کریں گے، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ بھی یہی خوراکیں استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی مختلف علاقوں کو وزن کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مختلف علاقوں میں رہتے ہوئے آپ کا وزن مختلف ہو سکتا ہے، چاہے آپ ایک ہی موروثیت والے ہوں۔ مثال کے طور پر جاپان میں رہنے والے لوگ یا کوریا میں رہنے والے لوگ، ان علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں موٹاپا بہت کم دیکھا گیا ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کی خوراک ہے۔ ان کی خوراک میں میٹھا انتہائی کم ہے۔ اگر آپ چین چلے جائیں جہاں کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہے، تو وہاں موٹاپے کا رجحان 5% سے بھی کم ہے۔ البتہ کچھ علاقوں میں، چین کے کچھ علاقوں میں موٹاپے کا رجحان 20% تک ہے، لیکن یہ بہت کم جگہ ہیں۔ چین میں آپ کو زیادہ تر لوگ دودھ والی چائے کی جگہ نیم گرم پانی پیتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ سن 2014 میں مجھے استنبول ترکی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر میں نے مشاہدہ کیا کہ جو کاربونیٹڈ کولڈ ڈرنکس ہیں جیسے پیپسی، 7 اپ وغیرہ وغیرہ، ان کی قیمت تازہ پھلوں کے رس سے کہیں زیادہ ہے۔ جس قیمت میں آپ کو کسی فزی ڈرنک کا ایک کین ملے گا، اس سے آدھی قیمت میں، اتنی ہی مقدار میں آپ کو کسی بھی تازہ پھل کا رس وہاں پہ مل جائے گا۔ شاید وہاں پہ ٹیکسز کا کچھ اس طرح کا نظام ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو انتہائی مہنگا کر دیا ہے۔ یہی رجحان میں نے ملیشیا میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ موٹاپے کا رجحان بہت کم ہے، اور لوگ زیادہ تر سادہ پانی یا پھلوں کے رس پر اکتفا کرتے ہیں۔ وہاں کے پھل بھی بہت خاص قسم کے خطے استوا والے جو خاص پھل ہیں جو ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے، وہ آپ کو بکثرت ملیں گے، اور گلیوں میں، سڑکوں پہ، وہاں پہ لوگ آپ کو بیچتے نظر آئیں گے۔ ایک اور منفرد چیز جو میں نے ملیشیا میں دیکھی وہ یہ کہ وہ اپنی ہر چیز کو ناریل کے تیل میں پکاتے ہیں، اور جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ناریل کا تیل، زیتون کا تیل، اصلی گھی اور مکھن یہ بہترین غذائیں ہیں کھانوں کو پکانے کے لیے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، اصلی گھی اور مکھن۔ اس کے بارے میں مستقبل میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے برعکس وہ ممالک جن میں میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ ہے، وہاں پہ موٹاپے کا رجحان بھی زیادہ ہے۔ امریکہ جیسے ممالک، وہاں پہ کولڈ ڈرنکس اور جوسز کا استعمال بہت زیادہ ہے، خاص طور پر کولڈ ڈرنکس کا، اس لیے وہاں پہ موٹاپے کا رجحان بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق سن 2030 تک امریکہ میں موٹاپے کا رجحان 47% تک بڑھنے کا امکان ہے، یعنی کہ امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی موٹاپے کا شکار ہوگی، جبکہ
جبکہ برطانیہ میں 35% اور میکسیکو میں 39%۔ اگر آپ ان علاقوں میں رہنا شروع ہو جائیں تو ان کی خوراک کا یقیناً آپ کی صحت اور آپ کے وزن پر ضرور اثر پڑے گا۔ ہمارا معاشرہ بھی اوبیسوجینک ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی موٹاپے کو بنانے اور اس کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو موٹا کرنے کے لیے تمام سہولیات میسر ہیں۔ ہر طرف آپ کو رنگ برنگی مٹھائیاں نظر آتی ہیں، اور وہ چیزیں جو میٹھی نہیں بھی ہیں وہ بھی زیادہ تر کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستوں پر مبنی ہیں، مثلاً آٹے اور چاول اور آلو وغیرہ۔ انہی چیزوں سے جو ہماری ارد گرد کی جو اگر کھٹی چیزیں یا کڑوی چیزیں بھی ہیں تو وہ بھی انہی چیزوں سے بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اچھی زندگی ایسی زندگی کو سمجھا جاتا ہے جس میں زیادہ کھانا پینا ہو، جس میں زیادہ میٹھا ہو، جس میں کم سے کم ہلنا جلنا اور ورزش ہو، جس میں کم سے کم محنت ہو، اور ہمارے ماحول کا ہماری زندگی پر، ہمارے وزن پر اثر پڑ رہا ہے، جو کہ آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیے، آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ موٹاپے کا شکار نہیں ہونا چاہتے، تو آپ کو اپنے ماحول کے اثر سے نکلنا پڑے گا۔ آپ اپنے ارد گرد سب لوگوں کی پسند ناپسند کو نہیں بدل سکتے، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدل نہیں سکتے، آپ اپنے ارد گرد کا ماحول اگر بدل نہیں سکتے تو آپ کم از کم اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میڈیکلی فٹ اور نارمل BMI والے لوگوں کو کمزور اور بیمار اور لاغر تصور کیا جاتا ہے، جبکہ فربا اور موٹے افراد کو طاقتور اور زوراور تصور کیا جاتا ہے، جو کہ اکثر غلط ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص موٹا ہے تو وہ اس میں جسمانی طاقت بھی زیادہ ہوگی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ میرے زیادہ تر وہ مریض جو موٹاپے کا شکار ہیں وہ اکثر کمزوری کی شکایت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماحول میں موجود توہمات سے بالاتر ہو کر یہ سوچنا ہوگا کہ کس طرح ہم کئی دہائیوں پر محیط جو طبی تحقیق ہے، جو وزن اور صحت کے متعلق کی گئی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کس طرح ہم بہتر صحت کی طرف گامزن ہو سکیں۔ وزن صحت کا، اچھی صحت کا صرف ایک پہلو ہے، لیکن ایک انتہائی اہم پہلو ہے۔ ہمارے ماحول کا ہمارے وزن پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یا تو ہم اپنا ماحول بدلیں جو کہ صحت افزا ہو، اور یا پھر ہم اپنے ماحول کے اثر سے نکلیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائیں کہ ماحول ہماری صحت پر، ہمارے وزن پر منفی اثرات نہ ڈال سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔